السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا ختم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ترجمہ تفسیر کی ہماری کلاس جاری ہے، اور بحمدہ تعالی سلسلہ وار ترجمہ قرآن پاک کی نشست میں آج ہم تیسرے پارے کا 12واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں، قرآن و حدیث میں کہ عمل بتائے جائیں اور ساتھ ہی اس کا اجر اور صلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ ہوگا کیا، ریئیکشن، ایکشن کا ریئیکشن۔ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، آسان شارٹ وے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ اگر تم تقرب الی اللہ پانا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ جو کل صیغہ امر کے ساتھ اللہ حکم فرماتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں بات تو ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کل کیوں لایا؟ تو اعلیٰ حضرت البرکت مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یہاں لکھتے ہیں، شعر کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ رب پیارے محبوب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی بات بھی کل کہہ کے تجھ سے سنی، کہ پیارے محبوب آپ کہتے ہو نا، کہہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کو سکتا ہے، لیکن یہ ایک خرامہ ناز ہے، پروٹوکول ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیں۔ یہ ایک محبت بھرا انداز ہے ذاتی باری تعالیٰ کا کہ اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم، تو محبت کے معنی ہم پچھلی نشست میں لکھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ لفظ محبت جو ہے یہ بنا ہے حب سے، اور حب کہتے ہیں دانے کو، اور اصطلاحی معنوں میں کسی چیز کی طرف میلانی قلبی، دل کی توجہ، دل کا جھکاؤ ہو جائے، یا اور علامہ صاحب شفا ہیں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، انہوں نے محبت کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل کا جھکاؤ ہو، جس کے ساتھ صحبت ہو، جس کے ساتھ قربت ہو، جس کے ساتھ بیٹھک ہو، اس کی اداؤں کو پسند کرنے کا نام محبت ہے۔ اور بھی بے شمار معنی علماء محدثین نے محبت کے بیان کیے ہیں، یعنی جس سے محبت ہو یہ اسے کہا جاتا ہے محبوب، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے محب۔ محب محبت رکھنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے، محب فاعل، محبوب مفعول، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ اور اسی آیت کے اوپر علماء 3 گھنٹے کا عظیم الشان خطاب کرتے ہیں محبت کے اوپر ہی۔ یہ محبت کسے کہتے ہیں؟ علامات محبت کیا ہیں؟ علامات محبت الگ ٹاپک ہے، 15 علامات بیان کی مختلف علماء نے
کہ یہاں ذات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، تو علامات محبت میں علماء نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت، آپ کی کتاب قرآن پاک سے محبت، آپ کے رب تعالیٰ سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کے گھرانے سے محبت، آپ کی ہر ادا، ہر عضو سے محبت۔ یہ کیوں کہ واحد حضور کی ذات ایسی ذات ہے جس کے روئیں روئیں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں۔ مطلب قسم فرمانا، قسم کھانا ہے کہ چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر قسم کھانا علماء فرماتے ہیں اوائڈ کرنا چاہیے لفظ ذات باری تعالیٰ پر بولنے کے لحاظ سے۔ قسم فرمانا کہہ سکتے ہیں، قسم فرمائی ہے، لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے علماء پھر بول بھی دیتے ہیں کہ قسم کھائی ہے، لیکن زیادہ جو سوٹیبل معنی جو بنے گا وہ قسم فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لعمرک، محبوب تیری ساری عمر کی قسم۔ 1,24,000 انبیاء رسول کی آپ ڈاکومنٹری پڑھ لیں، ان کی سیرت پڑھ لیں، تورات زبور انجیل پڑھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو 100 صحیفے اترے ہیں وہ پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، 12 لاکھ احادیث کا منہ کھنگال لیں، کہیں بھی یہ خرامہ ناز، الفت اور محبت اور عشق اور کا انداز اللہ کا کسی کے ساتھ نظر نہیں آتا جو اللہ نے محبوب آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اختیار کیا، قرآن پاک میں کسی کے ساتھ نہیں۔ لعمرک، یہ قسم ہے، لعمرک تیری ساری زندگی کی قسم۔ اب زندگی کی ڈیفینیشن کریں تو جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کا وصال ہوتا ہے، یہ جتنا ڈیوریشن بنتا ہے اللہ کے محبوب کا جو زندگی کا عرصہ ہے 63 سال کچھ دن ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا لعمرک، یہ پیدائش سے لے کے وصال ظاہری تک سارا عرصہ آ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔ اور اس کو ایکسپلین علماء یوں کرتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری ساری 63 سالہ زندگی کی قسم، اس کے جتنے دن ہیں ان دنوں کی قسم، جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کی قسم، جتنے ہفتے ہیں ان ہفتوں کی قسم، جتنے گھنٹے ہیں، جتنے سیکنڈ ہیں، جتنے لمحات ہیں، جتنی ساعتیں ہیں، ہر گھڑی کی قسم۔ یہ چھوٹا ایک تعلق کا معاملہ نہیں، لعمرک محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔ یہاں ایک اور نقطہ علماء نے بڑا پیارا بیان فرمایا، وہ کیا کہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوبہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، شریعت سے بے خبر پایا۔ علماء نے بڑا عظیم نقطہ دقیق یہاں بیان کیا، کیا کہ کہتے ہیں کہ جب قسم اللہ گندی چیز کی تو اللہ قسم فرماتا ہی نہیں۔ حضور کے پیدائش سے لے کے تو 63 سالہ وصال ظاہری تک کون سا ایسا لمحہ آیا ہے کہ حضور گمراہ ہوئے ہیں تو اللہ قسم فرمایا، قسم صاف شفاف چیز کی کھائی جاتی ہے۔ حضور کی زندگی میں کون سا ایسا لمحہ گمراہی والا آیا کہ حضور نہیں جانتے تھے؟ پیدائش کے وقت سجدہ کیا، چند لمحے عمر ہے آپ کی، سجدہ کیا، سجدہ پاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، حضور پاک پیدا ہوئے۔ سجدہ وضو سے ہوتا ہے، حضور باوضو پیدا ہوئے۔ حضور سجدہ جو ہے وہ سمجھدار اویئرنس رکھنے والا بندہ کرتا ہے، حضور اویئرنس رکھتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میرا آپ کا بچہ بڑی جلدی کلام کرے تو 1.5 سال لگ جاتا ہے باتوں کو سمجھتے، چند لمحوں بعد تجوید پڑھتے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے فگر رکھا جائے جو میری تحقیق کے مطابق ہے کہ 3.5 ارب لوگ میں سے شاید 2 لاکھ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو، 3 لاکھ بندے ہوں گے تلفظ سے قرآن پڑھنا آتا ہو، میرا آپ کا نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، تلفظ کہاں سے آ گیا؟ ربی حبلی امتی، یہ لفظ پڑھے ہیں، دوسری حدیث کے لفظ ہیں، یہ لفظ کہاں سے آ گئے کہ میری امت کو میرے حوالے کر دے؟ پھر الحمدللہ حمدن کثیرن کثیرا، یہ تیسری حدیث ہے۔ تو اللہ کے محبوب پڑھے پڑھائے آئے ہیں،
یہ ہمارا من گڑتا عقیدہ نہیں، قرآن سورہ الرحمن پڑھیے، کیا معنی ہے؟ الرحمن، رحمان کی قسم، علم القرآن، رحمان وہ شانوں والا رب ہے جس نے قرآن سکھایا، وخلق الانسان، پھر مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، یعنی پیدائش سے پہلے ہی اگر آئیں ہم، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس پہ اگر غور کریں تو کیا آتا ہے سامنے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، بخاری شریف پہلی جلد کے اندر دوسری حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے تو مجھے کہا اقرا، تو بخاری شریف کے حدیث کے لفظ آقا فرماتے ہیں معنی بھی قاری، میں پڑھنے والا نہیں، دوسرے لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ معنی یہ بنتا ہے میں پڑھنے والا نہیں، کیوں کہ میں اللہ سے پڑھ کے آیا۔ اب ذرا حدیث کے لفظوں کے اوپر بھی غور کریں، فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پھر کہتے ہیں اقرا، میں نے کہا میں معنی بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ اگر وہ معنی جو دوسرے کرتے ہیں وہ بھی کیا جائے تو ذرا ایکسپلین کریں، حدیث کو میں سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اگر یہ بھی معنی لیا جائے، ہم نہیں ویسے مانتے اس معنی کو۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جبریل نے مجھے بغلگیر کیا اور گلے لگا کے بینچا، جس کا ترجمہ بنتا ہے دبایا، گلے لگایا، حتیٰ کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ تو پھر اقرا کہا تو آپ نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، پڑھائی ایک آیت ہے، مصطفیٰ نے 5 پڑھی۔ یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ ایک بچے کو میں فار ایگزامپل عرض کرنے لگا ہوں، پڑھایا جائے ABC پڑھو، 1 2 3 پڑھو، الف با تا سا پڑھو، پڑھایا جائے بیٹا الف 1 2 3 پڑھو، وہ کہتا ہے میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ 20 تک گنتی پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ معنی اس پہ دلالت کرتا ہے کہ الرحمن، رحمان وہ رب ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، وخلق الانسان۔ ہمیں تو کسی قسم کا عیب حضور کی ذات میں نظر نہیں آتا، کیونکہ حضور ہے ہی بے عیب ہیں۔ یہ قسمیں جو فرمائی جا رہی ہیں بار بار، یہ محبت کے دعوے، اللہ فرماتا ہے جو مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، میری محبت، میری قربت، میری رفاقت، میری حلاوت چاشنی، میرے قربتیں پانا چاہتے ہو تو فتبعونی، میں محمد کی پیروی کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے ہونٹوں کی قسمیں اللہ نے، شفتین، محبوب کے ہونٹوں کی قسمیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورۃ توبہ پڑھیں۔ محبوب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب تو بیت رضوان میں جب بیعت کرتا ہے تو تیرے ہاتھ کے اوپر 70,000 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور تیرے ہاتھ کے اوپر ید اللہ فوقا، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربتیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روئیں کی قسمیں فرمانا، یہ کس لیے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسمیں فرماتا ہوں جس میں تو چلتا ہے۔ آگے پھر فرمایا الذی حین یراک تقوم، محبوب جب تو نماز میں کھڑا ہوتا میں تجھے تکتا رہتا۔ فإنک بأعیننا، محبوب آپ ہماری نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، ایک بھی چیز کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے، یہ لاریب قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے ہیں، آیات ہیں جو میں ناظرین کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ سامنے محترم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں حضور جیسا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ ماں اور نبی علیہ السلام کے درمیان 18 درجوں کا فرق ہے۔ ہم سے درجہ زیادہ ماں کا ہے، پھر دادا کا ہے، پھر ولی ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحاب ہیں، دیگر انبیاء ہیں، پھر جا کے تاجدار کائنات کا عام بندے سے لے کے تو حضور علیہ السلام تک کتنے وسیلے واسطے، 18 واسطوں کا فرق ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات، پھر ہیں حضور کے حقوق،
حقوق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، علامات مصطفیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو بے مثل و بے مثال ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ فاتبعونی، پیارے محبوب ان کو بتائیے کہ پیروی کرو. صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ محبوب بنا لے گا. اتباع رسول کی کرنی ہے اور پھر محبوب اللہ کے بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کیا ہوگا؟ بخش دے گا. ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. پیارے محبوب فرمائیے اطیعوا اللہ والرسول، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے. یہاں یہ ایک بڑی علماء نے بڑی ایکسپلین کی بات کہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے، اطاعت کا مطلب کہ ایک آگے ہو اور اطاعت کرنے والے پیچھے ہوں. اتباع کا معنی بھی یہی ہے. علماء نے سادی سی اگزامپل دے کے یہ سمجھایا ہے معاملہ. اتباع کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ٹرین چل رہی ہو، اس کے پیچھے پیچھے اس کے ڈبے جو ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ ہے اطاعت، یعنی جہاں جہاں انجن جائے گا وہاں وہاں ڈبے جائیں گے. اب ذرا غور کریں، اور یہی معنی اللہ پہ سوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بولیں تو یہ سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ آگے آگے چل رہا ہے، رسول پیچھے پہ چل رہے ہیں اور ہم رسول کے پیچھے چل رہے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو. تو محبوب کی پیروی کرنا ہی اللہ کی پیروی. کیوں؟ ایک جگہ فرما دیا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی سمجھو اللہ کی پیروی کی. باتیں ہی ختم ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ان سے قطعی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا میرے محبوب سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین، پسند نہیں کرتا کن کو؟ کافروں کو. تو یہ ذات باری تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح طور پہ فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم. کس کو؟ آدم علیہ السلام. آدم کا معنی ہم نے پڑھا تھا کیا تھا؟ عدیم الارض، زمین، سطح زمین سے بننے والا، بچہ نہیں، کیونکہ بچے آپ بنے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، بچے کا لفظ آدم علیہ السلام پہ سوٹ نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کا معنی، مصطفیٰ کا معنی بھی لکھوایا ہوا ہے میں نے، چنے ہوئے، ساری مخلوق سے چنے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی نا کہ وہ میں تفسیر میں لکھواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دو گروہ بنائے. مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں رکھا، پھر خانوادے بنائے، خاندان بنائے، مجھے اعلیٰ خاندان میں رکھا، پھر قبائل بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا، اور پھر برادریاں بنائیں، سب سے اعلیٰ برادری میں رکھا، اور پھر نسب بنائے، سب سے اعلیٰ نسب میں رکھا. اور آقا فرماتے ہیں اماں حوا سے لے کے اماں آمنہ تک میری 500 مائیں ہیں، ان میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب اپنا نسب حسب بیان کر رہے ہیں کہ میری 500 مائیں ہیں، اماں حوا سے لے کے اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک. ان میں سے سب سے چنے ہوا نوحن، اور نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، وآل ابراہیم، اور جناب ابراہیم، آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل علی العالمین، تمام جہان والوں پر. رحمت للعالمین اور العالمین میں کیا فرق ہے بولو؟ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور العالمین کا مطلب ہے عالمین پر، ان کے اوپر پوکیتے ہونا. اور ایک دقیق بریک بن لطیف نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کو بنایا جہانوں کے لیے رحمت. جہان کتنے ہیں؟ 18,000.
اور ان کو چنا جناب آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین دنیا والوں پر۔ ڈفرنس کیا ہے کہ جو جناب نوح، آدم، ابراہیم، آل عمران ہیں، یہ دنیا والوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن محبوب 18,000 جہانوں میں سب سے اعلیٰ، یعنی وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، اس میں صرف دنیاوی معاملات آتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے بھی رحمت۔ ذریتم، اولاد ہیں، بعدها من بعد، ان میں سے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جان۔ اذ قالت امرأۃ، یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا امرأۃ، عورت نے، بیوی نے، عمران، کس کی بیوی نے؟ عمران علیہ السلام، ربی، اے میرے رب۔ ان کی کون ہے بیوی؟ ہنہ رضی اللہ، ہنہ نے یہ دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، منت مانی۔ اور یہاں بھی دوسرے احباب جو ہیں معاشرے کے وہ اختلاف کرتے ہیں ہم اہل سنت سے، نظر ماننا شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں کہ نظر ماننا، منت ماننا اللہ کے نبیوں کی بیویوں کی سنت ہے۔ یہاں یہ نظر مار رہے ہیں نا حضرت ہنہ، اور اس کے بعد پھر آگے آئے گا سورۃ مریم میں کہ پھر منت مانی کس نے؟ جناب ان کی بیٹی مریم علیہ السلام نے بھی منت مانی، چپ رہنے دو۔ اور تیسرا پھر حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی جو ہے وہ منتیں مانی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت امام حسن اور امام حسین جب علیل ہوئے، بیمار ہوئے، ان ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانی؟ منت مانی کہ یا رب العالمین یہ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں، بخار اتر جاتا ہے، تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے۔ تو یہ نبی کی گرانہ، نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور تربیت سے ہی تو منت مان رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جس کی اجازت مل جائے تو پھر کوئی کہے کہ بھئی یہ منت ماننا گمراہ یا جاہلوں کا کام ہے یا کافر مانتے ہیں، یہ مشرکانہ کام ہے، تو یہ میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پاک سے ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ سورۃ آل عمران ہے اور نظر کا ذکر ہے اس کی آیت نمبر 35 میں۔ اس کا شان نزول پڑھیں۔ جو نظر کو برا یا غلیظ کہتے ہیں یا شرک یا بدعت کہتے ہیں، تو جو چیز شرک اور بدعت ہوتی ہے اس کا حکم یا اس کی تعلیمات قرآن میں نہیں دی جاتی۔ یہ یقیناً جو چیزیں جائز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ نظر مانی ہے ہنہ نے، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، یہ نظر عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن یاد کریں، جو اس کو غلط کہنے والے ہیں نا، کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا، تعریف ہے کیا نظر کی، کہ آج خود ایسی عبادت اپنے اوپر نافذ کر لینا جو آج خود ہو، واجب کر لینا، وہ نظر ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے تو عبادت غیر اللہ سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی عبادت کی نیت کوئی بھی کرے تو حرام ہے، منع ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں، محررن، آزاد ہوگا، فتقبل منی، تو اس کو قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما ودعت، جب جس وقت جنم دیا، قالت ربی انی، تو حضرت ہنہ نے عرض کی، ربی انی، ہے میرے رب، ودعتها، میں نے جنم دیا انسا، لڑکی کو، یعنی انہوں نے ذہن بنایا تھا کہ اللہ مجھے لڑکا دے گا تو تیرے دین کے لیے کیا ہوگا؟ وقف ہوگا۔ تو ہوئی کیا پیدا؟ جناب مریم علیہ السلام بیٹی پیدا ہوئی۔ تو پھر آپ نے عرض کی، یا اللہ اب کیا کروں، میں نے تو بیٹے کو جنم دینا اگر ہوتا تو میں نے تیرے لیے وقف کرنا تھا، یہ بیٹی ہے۔ واللہ، اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، مما ودعت، جس کو تو نے جنم دیا ہے نا، میں زیادہ جانتا ہوں، وذریتها،
اور اس کی اولا آگے ہے وَدَاتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے مذکر کالانثیٰ عورت کی طرح، مرد عورت کی طرح نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ کیا نام رکھا ہے؟ یہ آپ نے نام رکھا مریم۔ مریم چونکہ کوئی بھی نام جو قرآن پاک میں آ جائے یا اللہ اور اس کے رسول یا اللہ کے پیارے پسند کر لیں تو وہ اچھا نام ہوتا ہے۔ مریم نام اپنی بیٹیوں کا رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھی غالباً حدیث میں نے پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اگر تم نے جنتی عورتیں دیکھنی ہو، ایک تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جنتی عورتیں دیکھنی ہو تو 4 جنتی عورتیں ہیں، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی جو بیوی، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ۔ اور بعض میں پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم میری امت کی عورتوں تمہارے لیے پیروی کرنی ہو تو ان عورتوں کی کرو، پھر نام لیے حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بعض احادیث میں جناب فاطمہ الزہرا کا نام بھی ہے۔ تو یہ احادیث اور قرآن پاک میں جو نام آ جائے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا ہم پتہ کیا ہے، ہم معروف ہو جاتے ہیں اہل یورپ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین پرانا ہے۔ دین پرانا نہیں ہے سامعین محترم، ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر سکول کے اندر سمیسٹر چینج ہوتے ہیں کہ جی یہ اساتذہ کو بڑا پڑھنا آ گیا چینج کر دو، کوئی 1-2 کہانی، 1-2 نظم، 1-2 لیسن، چیپٹر سمیسٹر چینج کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسا ہے کہ اگر اس کی 6666 آیات ہیں نا تو 2-3 ہزار جو ہیں وہ اس 2-3 ہزار اس کے شان نزول جو ہیں وہ بیان کیے گئے، 2-3-4 ہزار شان نزول، 3 آیتوں کا الگ، 5 کا الگ، 7 کا الگ، 9 کا الگ، 13 کا الگ، 17 کا الگ، بندے کی دماغ کی چمنیاں ہلا دیتا ہے اس کا ایک شان نزول۔ اور ایک نہیں ہے، ایک آیت کے 7 شان نزول ہیں، 12 13 شان نزول ہیں جو محدثین نے بیان کیے ہیں کہ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی، دوسرا قول یہ، تیسرا قول یہ، چوتھا قول یہ۔ اگر یہ اتنا ہی سمیسٹر آسان ہوتا ہے قرآن کا، ترجمہ قرآن کا، عالم بننے کا، تو یہ بھی سمیسٹر چینج کیا جاتا۔ قرآن پاک بہت وسیع و ریز علم کا نام ہے۔ ایسے نہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں علی قرآن کی تفسیر لکھوں تو اب فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا اثر اور مقام و مرتبہ ارک نچوڑ کے الحمد میں رکھا گیا پہلی صورت میں، اور الحمد کا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا بسم اللہ کی با میں، اور میں علی اگر بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ ان رجسٹروں کو اٹھانے سے قاصر آ جائیں جو میں علی بسم اللہ کی با کی عظمت لکھوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی لا تعداد تفاسیر ہو چکی ہیں، اور یہ احاطہ انسانی میں نہیں، اس کے اوپر کوئی کما حق ہو، جس طرح حضور علیہ السلام نے سمجھا ہے، کوئی امتی محدث، مفتی، مفکر، مدبر، مشائخ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری دسترس ویسے ہی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ صحابہ ایسا دعویٰ نہیں کرتے رہے۔ جو جب صحابہ کے اندر ایسی سکت نہیں ہے قرآن کا احاطہ کرنے کی، تو ہمارے اندر بھی سکت نہیں ہے۔ تو کہنا کہ یہ پرانے نام ہیں، پرانے نام نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محاصل یہی ہے، اچھے نام رکھو اور بامعنی نام رکھو جن کا اچھا مفہوم نکلتا ہو۔ قرآن پاک میں چند لوگوں کے نام آتے ہیں جن میں ایک حضرت مریم علیہ السلام کا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم سے، رجیم رجم سے، رجم کہتے ہیں کس کو؟ پتھر مارنے کو۔ یعنی اس کو جب جنت سے نکالا گیا تو ددکارا گیا تھا
کہ بھی نکل جا. فتقبلها، اللہ فرماتا ہے سو قبول کر لیا ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھے طریقے سے قبول کرنا. یعنی کہ جو پھر مقام و مرتبہ جناب مریم کو ملا دوسری خواتین کو کب ملا ہے؟ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. جس طرح میں نے حدیث سرچ کی ہے کہ چند خواتین ہیں جن کی پیروی کا حضور حکم دیتے ہیں. یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اچھے طریقے سے پھر ان کے رب نے ان کی اس منت کو دعا کو قبول، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر پروان چڑھایا اچھے طریقے سے پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی، دیکھ بھال کی، زکریا علیہ السلام، کلما جب کبھی داخل ہوا علیہا زکریا محراب کے اندر، جب زکریا علیہ السلام جہاں کفالت کر رہے تھے جناب مریم کی، وہاں جاتے جب بھی جاتے واجدہ عندہا رزقا، تو پاتے پھل وہاں. قالا، جناب زکریا علیہ السلام کہتے یا مریم، اے مریم، ان اللہ کی حاضہ، یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس سے پھل؟ قالت ہوا من عند اللہ، آپ عرض کرتی ہیں کہاں سے؟ اللہ کے پاس. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب دروازے باندھے ہیں، محراب میں جناب مریم بیٹھی ہیں اور وہاں پھل آ رہے ہیں جنت سے. یہ ولیوں کی شان ہے. مریم علیہ السلام نبی کی والدہ ہیں، نبی کی بیٹی بھی ہیں، نبی کی والدہ بھی ہیں، نبیہ نہیں ہیں. عورتوں میں سے نبی کوئی نہیں ہوا. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، حدیث میں رسول کریم نے بھی فرما دیا. تو اگر اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے جنت سے میوہ جات آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں مخلوقات سے. تو ان کے کہنے پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے کل نئے رکوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئی آن نئی شان کے ساتھ. بہت سارا خیال رکھیے گا. کل تک لیجیے گا. اپنے دین کے ادنا خادم علامہ اقبال قادری کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.